بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خوش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس بارے میں ہے اس کے بارے میں آپ اکثر لوگوں کے منہ سے بہت بے تحاشا سنتے رہتے ہوں گے، یا خود آپ بھی اسی طرح کی کمپلین کرتے رہتے ہوں گے کہ سو کے اٹھتے ہیں تو کمر میں درد ہوتا ہے، چاہے آپ بیڈ پر لیٹتے ہوں کہ چاہے آپ زمین پر لیٹتے ہوں۔ اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ زمین پر یا صوفے پر یا چیئر پر بہت زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے ان کی کمر میں درد ہو گیا۔ کپڑے خواتین جو دھوتی ہیں تو وہ کپڑے دھونے کے بعد اکثر شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ کپڑے دھونے کی وجہ سے کمر میں درد ہو گیا، بہت دیر بیٹھے رہنے سے، چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، یعنی وہ جس کنڈیشن میں بھی ہوتے ہیں تو اس میں ان کی بس اکثر یہی شکایت آ رہی ہوتی ہے کہ کمر میں درد ہو گیا، کسی نہ کسی ریزن سے، چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں چاہے وہ کام کر رہے ہوں۔ تو جناب، کمر میں درد کی وجہ کو جانے بغیر آپ نے نہ کوئی ٹیبلٹ کھانی ہے، نہ ہی کوئی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اور نہ ہی کسی سرجری کی طرف اور ڈاکٹر کی طرف جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی ڈیلی روٹین پر نظر ڈالنی چاہیے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا پوسچر کیسا ہے، اور آپ ایسے کون سی غلطی کر رہے ہیں جس سے آپ کی کمر میں مسلسل درد ہو رہا ہے۔ ہم نے جن پوائنٹس پر نظر ڈالی ان میں ہمارے پاس کچھ ایسے کازز نظر آئے، کچھ ایسی وجوہات نظر آئیں، تو ہم نے پھر ان کے ٹریٹمنٹ پر بھی تھوڑا سا ورک کیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ریزن آپ کے پاس ہوتا ہے کمر میں درد کا، وہ ہے آپ کا پور پوسچر، یعنی کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے کا، لیٹنے کا اور کام کرنے کا، غرض ہر چیز کا آپ کا غلط انداز۔ اگر آپ غلط طریقے سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، وزن غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں، اگر آپ لیٹتے غلط طریقے سے ہیں، تو یہ سب آپ کے بیک پین کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ مسلسل اسی غلطی کو دہرانے سے آپ کے بیک پین میں، آپ کے بیک کی بونز میں، کمر کی بونز میں اور مسلز میں ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، جو آپ کو ایک پرماننٹ یعنی مستقل اور ریکرنگ بار بار ہونے والے درد کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دوسرا مین کاز آپ کی ایج ہے۔ اگر آپ 30s میں ہیں، 40s میں ہیں اور 50s میں ہیں یا ابو ہیں تو آپ کے بیک پین کا ایشو آ سکتا ہے۔ ان سے ینگر لوگوں کے بیک میں درد ہونا پھر مسئلے کی بات ہے۔ اگر آپ لیکن 30s میں ہیں اور اس سے اوپر ہیں تو پھر آپ کے بیک میں پین آ سکتا ہے، جو کہ جینیٹک سے ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی ایج کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ڈسک ریلیٹڈ پین یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی کا درد، ریڑھ کی ہڈی سے متعلق درد بھی اس ایج گروپ میں بہت کامن ہے۔ جو سینئرز ہیں ان کو، یعنی کہ بزرگ ہیں، بڑی ایج کے ہیں، ان کو اس بیک پین کی وجہ جو ہے وہ آسٹریو آرتھریٹس کا درد وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جوڑوں کا درد۔ اس کے علاوہ ان کو یہ درد اسپائنل اسٹینوسس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ریڑھ کی ہڈی میں سکڑاؤ یا ریڑھ کی ہڈیوں کا تنگ ہو جانا، سکڑ جانے کی وجہ سے بھی ایک بیماری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بزرگوں میں درد کی ایک وجہ ڈیجنریٹیو ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ان کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مسلس اتنے اسٹرانگ نہیں رہتے، تو اس وجہ سے بھی ان کو بیک پین ہو سکتا ہے۔ آفس میں کام کرنے والے لوگ حضرات اگر بیک پین کی شکایت کرتے ہیں تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی ڈیسکس، ان کی چیئرز کس طرح کی ہیں، ان کی مانیٹر کی ہائٹ کتنی ہے، یا اسی طرح جس طرح بھی وہ کام کرتے ہیں تو ان کو اپنے کام کرنے کے طریقے پر غور کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر گھر میں رہنے والی لیڈیز ہوں کہ جینٹس ہوں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ سافٹ اور کاؤچز ہوں یا چیئرز ہوں، یا پھر آپ کا میٹرس برا ہو، یا یعنی کہ اس کی بیڈ کنڈیشن ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح کے علاوہ آپ کتنا اماؤنٹ آف ٹائم اپنا ڈیوائسز میں یا پھر ٹیبلٹس میں یا موبائلز میں یا پھر ٹی وی پر گزارتے ہیں، تو یہ تمام ریزنز ہو سکتی ہیں کہ جس سے آپ کی نیک میں اور بیک میں اور شولڈرز میں پین ہوتا ہو۔ لیک آف ایکسرسائز اور لیک آف اسٹریچنگ، آپ کو اپنے جو ہے ایکسرسائز اگر آپ نہیں کرتے ہیں یا آپ اسٹریچنگ ایٹ لیسٹ نہیں کرتے ہیں، آپ بہت دیر بیٹھے ہیں تو یا بہت دیر لیٹے ہیں یا بہت دیر سوئے ہیں، جس طرح کی بھی آپ کنڈیشن سے اٹھے ہیں یا بہت زیادہ تھک چکے ہیں، تو آپ کو اسٹریچنگ ضرور کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اسٹفنس جو ہے بیک وغیرہ کی وہ کم ہو جائے گی اور آپ کی کمر سے تو برڈن جو ہے وہ ہٹے گا۔
اس کے بعد ایک چیز آتی ہے آپ کا ویٹ. یاد رکھیے جتنا آپ ہیوی ہوتے جائیں گے اتنا ہی آپ کی باڈی کو اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کے لیے ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. آپ کا اگر چند پاؤنڈ ہپس بڑھ جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا اگر ویٹ بڑھ جاتا ہے تو اس ہپس کی وجہ سے آپ کا جو اسپائنل ہے وہ اپنا جو شیپ ہے وہ چینج کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کے مسلز میں تناؤ آئے گا اور آپ کو بیک پین شروع ہو جائے گا. زیادہ فٹنگ والے کپڑے، ہیوی بیگس اور ہائی ہیلز سے پرہیز کیجیے. لیڈیز اسپیشلی انر ویئرس کو ویئر کرتے وقت خیال رکھیں کہ وہ رانگ سائز نہ پہنیں. یہ بھی آپ کے پین کی وجہ بنتا ہے. اپنے فٹ ویئر کی سلیکشن میں دھیان رکھیے. فٹ ویئر اگر آپ رانگ سائز پہنتے ہیں یا رانگ مٹیریل یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے واکنگ اسٹائل پہ اثر پڑے گا اور جو کہ آپ کے اسپائنل ایشوز کریٹ کرے گا، جو آپ کو بیک پین کریٹ کرے گا. اگر آپ کا بیڈ پور کنڈیشن میں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جگہ جگہ سے دبا ہوا ہوگا تو آپ کے اسپائنل کو صحیح سپورٹ نہیں ملے گی. یہ بھی آپ کے بیک پین کی وجہ بنتا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے تکیے پر نظر ڈالیے. آپ کا تکیہ بہت زیادہ سافٹ اور بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اونچا اور بہت زیادہ نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کا تکیہ بالکل آپ کے اسپائنل کورڈ کے یا آپ کی نیک کے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے بالکل بیلنس ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا نیک پین، شولڈر پین یا پھر بیک پین نہ ہو. سلیپنگ آن یور اسٹمک مینز اپنے پیٹ کے بل سونا یعنی اوندھا سونا، جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنمیوں کا طریقہ ہے. تو آپ کو اس طرح سے بھی نہیں سونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے بیک بون پر، آپ کی بیک پر پریشر ڈالتا ہے، آپ کے مسلز پر، ریڑھ کی ہڈی پر اور اس کے مسلز پر پریشر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بیک پین ہو جاتا ہے. تو آپ اس طرح سے آپ کے اسپائنل کو سپورٹ نہیں ملتی ہے، اسی وجہ سے یہ درد بھی ہوتا ہے. تو آپ بیک پر سونا، اپنے پیٹ کے بل سونا یعنی کہ اوندھا سونا بھی آپ کو نہیں چاہیے. اگر آپ مسلسل کسی نہ کسی ٹائپ کے اسٹریس میں رہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے بیک پین کی وجہ بن سکتا ہے. پریگنینسی میں ہارمونز بڑھ جاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا ویٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور آپ کا سارا وزن جو ہے وہ آپ کے باڈی کے سینٹر میں جمع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بھی جو پریگننٹ لیڈیز ہیں انہیں بیک پین ہو سکتا ہے، جو کہ آفٹر ڈیلیوری انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ کے پاس ریزنز آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ آپ کس وقت کیا کرتے ہیں تو جس کے بعد آپ کو بیک پین زیادہ ہوتا ہے. کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کے بعد آپ کو بیک پین زیادہ ہوتا ہے. کپڑے دھونے کے بعد زیادہ ہوتا ہے، سو کے اٹھنے کے بعد زیادہ ہوتا ہے، بیٹھے رہنے سے زیادہ ہوتا ہے، بیڈ پر سونے سے زیادہ ہوتا ہے، نیچے زمین پر سونے سے زیادہ ہوتا ہے. آپ کے پاس یہ تمام ریزنز ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنے سوالوں کی لسٹ بھی ہونی چاہیے جس میں آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکیں کہ آپ کو درد کیوں ہوتا ہے، آپ کا درد کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صرف پین کلرز لینے کے بجائے فزیکل تھراپی کی طرف جائیں جو کہ زیادہ سوٹیبل ہے. پین کلرز کھانا، ہیٹ یا آئس سے اپنے آپ کو سینکنا، جسے ہم بولتے ہیں کہ برف کی ٹکور سے ہم ٹکور کر رہے ہوتے ہیں برف سے، یا پھر ہم ہیٹ پیڈ سے اپنے آپ کو ریلیف دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو بریسز ہوتے ہیں یعنی کہ جو آپ کے بیک کو سپورٹ دینے والے بیلٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب ٹیمپریری ہیں، یہ سب عارضی ہیں، یہ آپ کے درد کو وقتی طور پر کم کر دیں گی، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو اپنے چلنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، کام کرنے کے، وزن اٹھانے کے، ہر طرح کے پوسچر پہ دھیان دینا ہوگا کہ آپ کس طرح سے چلتے پھرتے ہیں، آپ کس طرح سے وزن اٹھاتے ہیں، کس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں. اسی پہ آپ کا درد ٹھیک ہو سکتا ہے، بہت بہتر ہو سکتا ہے، بہتری کی طرف جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اپنے سونے کا طریقہ بھی ٹھیک کرنا ہوگا. اپنے میٹرس پر اور اپنے پلو پر دھیان دینا ہوگا کہ آپ کس طرح کا تکیہ یوز کرتے ہیں، کس طرح کا میٹرس یوز کرتے ہیں یا کس پوسچر میں سوتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے اسٹمک پر یعنی کہ اپنے اوندھا سونا بند کرنا ہے. اپنی روٹین کو ہیلدی بنائیے تاکہ آپ اپنے جسم کے درد سے دور نجات پا سکیں، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ لیٹے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں تب بھی آپ کے بیک میں درد ہو سکتا ہے یا آپ کے کاز کر سکتا ہے درد کو. تو آپ نے بہت زیادہ موبائل میں جھکے رہنے کی عادت کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اس کو اب بھی آپ ہیلدی پوسچر میں اگر یوز کریں وہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا. جب آپ کو زیادہ پین ہو تو آپ اپنے باڈی کی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جیسے کہ بہت دیر تک آپ سجدے میں رہیں تو وہ بھی آپ کے بیک کو ریلیف دیتا ہے. بہت دیر تک آپ رکوع میں رہیں وہ بھی آپ کے بیک کو ریلیف دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے ٹانگیں کو اسٹریچ ہونے میں مدد دیتا ہے.
ٹھیک ہے، یہ آپ کے بیک پین کو بہت زیادہ حد تک ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسٹریچنگ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی۔ اس کے علاوہ بہت ریلیکس موڈ میں اسٹریچنگ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ ہارش اسٹریچنگ بھی آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ آپ واک کریں، ہیلدی باڈی مینٹین رکھنے کی کوشش کریں، ویٹ کو بڑھنے نہ دیں، ایکسس نہ کرنے دیں۔ اس کے علاوہ آپ پانی بہت زیادہ پئیں اور رائٹ فوڈ کھانے کی کوشش کیجیے۔ بہت زیادہ فٹنگ والے جینز، بہت زیادہ فٹنگ والے ڈریسز پہننے سے گریز کریں، بیلٹ وغیرہ ٹائٹ باندھنے سے گریز کریں، انر ویئر کو صحیح سائز کا پہنیے۔ اس کے علاوہ ہیلز اگر لیڈیز یوز کرتی ہیں تو وہ اس سے اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ ہیوی بیگ کیری کرتے ہیں، ہر وقت کاندھے پہ آپ کے بیگ رہتا ہے اور ہیوی رہتا ہے، تو وہ بھی آپ کو اسٹریس پیدا کر سکتا ہے آپ کی مسلز میں اور بونز میں، تو اس سے بھی آپ کو اوائڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جینٹس اپنی ہپ پاکٹ میں والیٹس رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ والیٹ کو کہیں اور منتقل کر کے پھر بیٹھیں، کیونکہ اگر آپ کی ہپ پاکٹ میں آپ کا والیٹ رہے گا تو آپ ایک سائڈ سے اونچے ہوں گے، دوسرے سائڈ سے آپ نیچے ہوں گے، تو وہ بھی آپ کی اسپائنل میں پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جینٹس کو یا لیڈیز کو دونوں کو بھی اسموکنگ کوئٹ کرنی چاہیے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ صحت مند رہنے کے لیے آپ کو پیس آف مائنڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کام رکھیے، اسٹریس نہ لیجیے اور اپنی لائف کو ہنسی خوشی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ جو ہے جیسا ہے، جس طرح کا بھی ہے، جتنا بھی ہے، اس میں ہی خوش رہنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی فرمائے آپ کے درد میں، آپ کی تکلیف میں اور آپ کی زندگی میں، اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔